السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ظالم فرعون اور ایک ماں کا ہے یہ رونگٹے کھڑے کر دینے والا واقعہ۔ آج ہم اس واقعے پر غور کرتے ہیں جو ہمارے ایمان کو تازہ کرتا ہے اور ہمیں بتاتا ہے کہ کیسے اپنے دین کے لیے قربانیاں دی جاتی ہیں۔ فرعون ایک ظالم بادشاہ تھا اور اپنے رب ہونے کا دعویٰ کیا کرتا تھا۔ انسانوں میں اپنے رب ہونے کا دعویٰ صرف فرعون نے کیا۔ فرعون کی ایک باندھی مسلمان ہو گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اس نے کلمہ پڑھ لیا تو فرعون کو پتہ چلا۔ فرعون نے اسے پکڑوانے کا حکم دیا۔ اس باندھی کی 2 بیٹیاں تھیں جس میں ایک ماں کا دودھ پیتی تھی اور دوسری پاؤں چلتی تھی۔ فرعون نے اپنے دربار میں اس باندھی کو پکڑوا کر بلوایا اور ایک کڑاہے میں تیل ڈلوایا۔ کڑاہے کے نیچے آگ جلانے کا حکم دیا اور کڑاہے کا تیل پکنے لگا۔ کڑاہے کا وہ تیل جب گرم ہو کر ابلنے لگا تو فرعون نے اس باندھی سے کہا، اگر تو موسیٰ کے رب کو مانے گی تو تیری ان بچیوں کو اس ابلتے تیل کے کڑاہے میں ڈلوا دوں گا، اور اگر مجھے رب مانتی ہے تو تیرا گھر سونے چاندی سے بھر دوں گا۔ اس باندھی نے بڑے ہی خوبصورت الفاظ میں فرعون سے کہا، اے فرعون، تو مجھے ان بچیوں کو مارنے سے ڈراتا ہے؟ یہ تو 2 ہی ہیں۔ آج اگر میرے پاس 100 بیٹیاں بھی ہوتی تو میں اللہ کے نام پر قربان کر دیتی۔ سبحان اللہ۔ فرعون غصے سے پاگل ہو گیا اور کہنے لگا، اس کی بڑی بیٹی کو تیل میں ڈال دیا جائے۔ فرعون کے ظالموں نے اس بچی کو ٹانگوں کی طرف سے پکڑا اور منہ کے بل اسے ابلتے تیل کے کڑاہے میں ڈال دیا، اور ایک ہی لمحے میں اس بچی کی جان سے، جسم سے ماس الگ ہو گیا۔ اس کی ماں سارا یہ منظر دیکھ رہی تھی۔ پھر اللہ کی رحمتیں بھی بہت بڑی ہیں، وہ بہت بڑا رحمان ہے۔ اللہ نے اس کی ماں کی آنکھوں سے پردہ ہٹایا اور دکھایا۔ اس کی بیٹی کہہ رہی تھی، اے ماں، ڈرنا نہیں، تھوڑا سا صبر کرو، اللہ کی خوبصورت جنت تیار ہے۔ پھر اس باندھی کو بھی تیل کے اندر ڈالنے کے لیے ظالم لے جانے لگے تو اس نے رک کر کہا، میری ایک خواہش ہے۔ فرعون بولا، کیا؟ کہنے لگی کہ جب میں جل جاؤں تو میری ہڈیاں اور میری بچیوں کی ہڈیاں ایک ساتھ اکٹھا دفن کر دینا، ادھر ادھر نہ پھینکنا۔ فرعون بولا، تمہاری یہ خواہش پوری ہوگی۔ اور پھر وہ خود اپنے پیروں سے چل کر اس پکتے ہوئے تیل کے کڑاہے میں کود جاتی ہے۔ اس کے جسم سے ماس ادھر جاتا ہے اور صرف ہڈیاں ہی باقی رہ جاتی ہے۔ فرعون یہ سارا منظر دیکھتے ہوئے اپنی قوم سے آنکھیں نہیں ملا پاتا۔ اس عورت نے اپنے دین کے لیے اتنی بڑی قربانی دی، اپنے ایمان کے آگے ڈر کو نہیں آنے دیا۔ فرعون کی اس باندھی کی ہڈیاں اور اس کی بیٹی کی ہڈیوں کو ایک ساتھ ڈال کر دفن کر دیا گیا۔ پھر 2050 سال کے بعد پیارے حبیب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے گزرے تو انہیں جنت کی خوشبو آنے لگی۔ اس دن سے آج تک وہاں سے جنت کی خوشبو آ رہی ہے اور ہمیشہ وہ خوشبو آتی رہے گی۔ یہ واقعہ ہمارے دلوں کے اندر اللہ کی محبت کو جگاتا ہے، اور جو لوگ اللہ کو پانے کے لیے کسی بھی حد تک جائیں گے، اللہ اس کی محبت میں ہر حد کو پار کر دینے والا ہے۔ پیارے عزیز دوستو، اگر آپ نے سیرت مصطفیٰ چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن یعنی گھنٹی کو دبا دیجئے، جیسے کہ آپ اسلام کی صحیح اور سچی معلومات حاصل کر سکیں۔ اور ساتھ ہی میں ویڈیو کے نیچے لائک کا بٹن ہے، آپ اسے ضرور کلک کیجئے۔ شکریہ۔